اب بلا کسی تمہید و تاخیر کے ہند کے راجہ عالم اسلام کے خواجہ معین الدین والملہ حضرت سرکار خواجہ غریب نواز کی نگری سے تعلق رکھنے والے خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد مجتبی رضا کو آواز دے رہا ہوں کہ آپ صرف 5 منٹ کے خطاب کے لیے تشریف لائیں. میں گزارش کروں کہ وقت کا پابند ضرور بنیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ممبر نور پہ تشریف فرما باوقار علماء کرام عرس رضی میں تشریف لائے جملہ عاشقان غوث خواجہ و رضا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرت محبوب سبحانی کا ہے فیض و کرم، دور رہتے ہیں حوادث ہوں کہ ہوں رنج و علم، اس لیے تو شان سے کہتے تھے اور کہتے ہیں ہم قادریم نارے یا غوث اعظم زنم تمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم. آئیے ہمارا آپ سب سے پہلے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس فنا میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس کا روحانی کنیکشن آپ سمجھے کٹ گیا. اعلیٰ حضرت قادری سے آج جو بھی ہٹ گیا اس کا روحانی کنیکشن آپ سمجھیں کٹ گیا. اعلیٰ حضرت قادری سے آج جو بھی ہٹ گیا، جس گھڑی میں نے کہا تھا فخر ازہر زندہ باد، دشمن تاج الشریعہ کا کلیجہ پھٹ گیا. جس گھڑی میں نے کہا تھا فخر ازہر زندہ باد، دشمن تاج الشریعہ کا کلیجہ پھٹ گیا. معزز سامعین کرام، یہ وہ شہر بریلی ہے جہاں سے بہت ساری دولتیں ہم تمام اہل سنت والجماعت کو میسر آئی ہیں، لیکن ان ساری دولتوں میں جو سب سے بڑی دولت ہے وہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے زندگی بھر ہم سبوں کو عشق رسالت کا درس دیا ہے. یہاں تک کہ میں یہ کہوں کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے اور ان کے خانوادوں نے ہم سبوں کے سینوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما دی ہے، اور ایسی محبت پیدا فرمائی ہے کہ قسم خدا کی اگر آپ دیکھیں، آپ تاریخ کو تھوڑا سا پلٹ کر کے دیکھیں تو میرے اعلیٰ حضرت نے زندگی بھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دیا تھا. سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دیا تھا، بلکہ محبت کا درس اس طرح کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے خیشوار اقارب سے زیادہ، یہاں تک کہ میں اس کی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. گویا کہ میرے امام عشق محبت نے کہا اگر تم اپنی اولاد سے زیادہ نبی سے محبت نہ کرو گے تو ایمان والے نہیں ہو سکتے ہو. اگر تم اپنی جان سے زیادہ نبی سے محبت نہ کرو گے تو تم ایمان والے نہیں ہو سکتے ہو. اب ذرا پوچھا جائے اے امام عشق محبت کرنے کا فطری تقاضا یہ ہے کہ جو جس کے جتنا قریب ہوتا ہے محبت بھی اسی طرح زیادہ ہوا کرتی ہے، جو جس کے جتنا نزدیک ہوا کرتا ہے پیار بھی اسی قدر زیادہ ہوا کرتا ہے. میں مثال کے طور پر سمجھانا چاہتا ہوں، جیسے آپ یوں مان لو کہ سعودی عرب میں بھارت کے رہنے والے بہت سے لوگ رہتے ہیں. جب ان کی ملاقات کسی شخص سے ہوتی ہے، پوچھتے ہو آپ کہاں کے رہنے والے ہو، کہتے ہیں کہ میں بھارت کا رہنے والا ہوں. پلٹ کے کہتا ہے ارے بھائی میں بھی تو بھارت کا رہنے والا ہوں. جیسے ہی کہا ہے محبتوں کا سلسلہ اور قریب ہوتا چلا گیا، پیار میں اضافہ ہوتا چلا گیا. آگے پلٹ کے پوچھتا ہے آپ بھارت میں کس اسٹیٹ کے رہنے والے ہو، کس صوبے کے رہنے والے ہو. کہا کہ میں صوبہ یو پی کا رہنے والا ہوں. کہا ارے بھائی میں بھی تو صوبہ یو پی کا رہنے والا ہوں. پیار کا سلسلہ اور بڑھتا چلا گیا، محبتوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا. اور آگے پلٹ کے پوچھا آپ اسٹیٹ صوبہ اسٹیٹ کے کس ضلع کے رہنے والے ہو. کہا کہ میں ضلع بریلی شریف کا رہنے والا ہوں. کہا ارے بھائی میں بھی تو ضلع بریلی شریف کا رہنے والا ہوں. گویا کہ پتہ یہ چلا جیسے جیسے نزدیکی بڑھتی چلی جائے گی پیار بڑھتا چلے جائے گا، جیسے جیسے قربت بڑھتی چلی جائے گی محبت بڑھتی چلی جائے گی. اور ذرا دیکھا جائے اے میرے امام عشق محبت، نعرہ رسالت،
حضرت محدث کبیر، حضرت محدث کبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور محدث کبیر مدظ العلی و نورانی کی آمد ہو چکی ہے۔ آپ حضرات بیٹھیں، بڑے بڑے علماء کرام و مشائخ اعظام کے چہروں کو دیکھ کر اپنے مقدر کو جگائیں۔ اب ذرا پوچھا جائے امام عشق محبت کرنے کا فطری تقاضا یہ ہے کہ جو جس کے جتنا قریب ہوتا ہے پیار بھی اسی قدر زیادہ ہوا کرتی ہے۔ میں اپنے باپ کو اس لیے زیادہ پیار کرتا کیونکہ باپ نے پیدا کیا ہے، اپنی ماں کو اس لیے زیادہ پیار کرتا کیونکہ ماں نے 9 ماہ تک شکم میں رکھ کر کے خون جگر پلایا ہے، اپنے اساتذہ کو اس لیے پیار کرتا کہ اساتذہ کرام نے علوم دین رسول کی دولت سے قلب کو منور کیا ہے، اپنے دوستوں کو اس لیے زیادہ پیار کرتا کہ دوستوں نے برے وقتوں میں ساتھ نبھایا ہے۔ اے میرے امام، میں اپنے آقا کو اپنی جان سے زیادہ کیسے محبت کروں؟ کیونکہ محبت کے لیے قربت ضروری ہے۔ تو میرے احمد رضا اپنی تربت استفاق سے پکارتے نظر آئیں گے۔ ذرا قرآن سے پوچھ، اے قرآن تو بتا کہ نبی ہم سے کتنا قریب ہے، نبی سے ہم کتنا قریب ہے؟ تو قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی وہ ہے جو مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی وہ ہے جو مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم جو اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا نبی ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔